شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار بصیر بالعباد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صلوات يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان وخلیفۃ الرحمن، امام الانس والجان، اللهم عجل لوليك الفرج. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجنا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. حیدری، یا علی. ان کی جان علی ہے. نعرہ حیدری، یا علی. ان کی پہچان علی ہے. نعرہ حیدری، یا علی. ان کا ایمان علی ہے. نعرہ حیدری، یا علی. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. ہاتھوں کو بلند کریں کہ نجف کا والی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں. کل کفا کو، حاجت روا کو، انما کو پکارنا ہے جس نے ولیوں کی مدد کی، نبیوں کی مدد کی، ہر بندہ مومن کی مدد کرنے والا، ہر عاصی و گناہ گار کی پہلی رات قبر میں آنے والے کو پکارنا ہے. بیمار میری مائیں بہنیں اپنی بیماریوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے، حاجات والی میری مائیں بہنیں اپنی حاجات کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے نجف کے والی کو صدا دینی ہے کہ نجف کا والی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں. نعرہ حیدری، یا علی. حیدری، یا علی. حیدری، یا علی. محمد والے محمد. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ستائش اس خالق اکبر کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہ عظیم پروردگار کہ جو انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. بے شک. جہاں خدا نے تمام چرند پرند کو بنایا، حجر بنائے، شجر بنائے، ہر چیز کو خلق کیا، لیکن کوئی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتا سوائے ہم انسانوں کے.
کہ اگر خدا نے ملائکہ کو خلق کر دیا عبادت کے لیے تو وہ عبادت کر رہے ہیں، حجر کو خلق کر دیا، پتھر کو بنا دیا کہ اس کو کسی جگہ پہ لگایا جائے، اس سے جس کام کے لیے بنایا گیا وہ اپنے کام پر مامور ہے، لیکن انسان ہی واحد مخلوق ہے تمام مخلوقات میں عزیزان گرامی کہ جو خدا کا نافرمان ہے، جو خدا کی نافرمانی کرنے والی مخلوق ہے وہ ہم انسان ہیں۔ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا وہ ہم بھول گئے، اللہ نے فرشتوں کو جس مقصد کے لیے بھیجا انہوں نے اپنا مقصد یاد رکھا، انبیاءوں کو بھیجا کیوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے، ہر نبی کو یاد تھا کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے، اللہ نے نبیوں کے بعد اماموں کو بھیجا کیوں، تاکہ وہ محافظ نبوت کرنے والے تھے، محافظ شریعت تھے اہل بیت، لیکن انہوں نے بھی اپنا فریضہ یاد رکھا، بھول گئے تو کون؟ میں اور آپ، کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا۔ یہ دنیا اتنی خوبصورت بنا دی ہمارے نزدیک اس شیطان نے، کہ اس شیطان نے جتنا دنیا کو ہمارے سامنے خوبصورت بنا کر لے کر آیا تو ہم اس دنیا میں غرق ہو گئے۔ اور جس علی کو میں اور آپ مانتے ہیں جو امیر المومنین ہے، وہ اپنی کتاب صاحب نہج البلاغہ خطبہ نمبر 109 میں دنیا کی بے ثباتی کو اظہار کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اور جو اس دنیا کے پیچھے بھاگے گا اس کو دنیا تو مل جائے گی لیکن اس کے بعد مصیبتیں اس کا حصہ بن جائیں گی، مصیبتیں اس کی زندگی بن جائیں گی، مصیبتیں دنیا میں بھی گھیر لیں گی اور آخرت میں اس کے پاس ذریعہ نجات نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے قرآن میں کہا کہ 3 چیزیں فتنہ ہے۔ کون سی چیزیں؟ مجالس سنتے رہے آپ لوگ، آج 30 محرم ہے اور آگے 8 دن اور 1 مہینہ رہ گئے، مجالس ہم سن رہے ہیں کہ کون سی چیزیں جو فتنہ ہے۔ سب سے پہلے مال انسان کا فتنہ ہے، دوسری عورت کیا ہے؟ فتنہ ہے، تیسری اولاد فتنہ ہے۔ یہ 3 چیزیں قرآن کہہ رہی ہے کہ فتنہ ہے۔ مال کو دیکھ لیں، اس مال کے لیے میں اور آپ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، اس کے کسب معاش کے لیے میرا شوہر، آپ کے شوہر، آپ کے بھائی، آپ کی اولادیں دن رات کوشش کر رہے ہیں مسلسل، کس کے لیے؟ مال کے لیے۔ کوئی ہے جو خوف خدا رکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہماری جیب میں مال حلال آ جائے، کوئی ایسے ہیں کہ جو ڈنڈی مارتے ہیں اور کسب معاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حرام غذا کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ مال انسان کو کچھ نہیں دے گا، اس مال میں میرا اور آپ کا حصہ سوائے کفن کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز جو فتنہ ہے وہ کہا عورت فتنہ ہے۔ یہ عورت کیسے فتنہ ہے؟ سب سے پہلے اس روئے زمین پر جو قتل ہوا وہ ایک عورت کی وجہ سے تھا، ایک بھائی قاتل بن گیا اور دوسرا مقتول بن گیا، اس عورت کا فتنہ تھا کہ حضرت موسیٰ کا لشکر برباد ہونے لگا، یہ عورت کا ہی فتنہ تھا کہ جو علی ابن ابی طالب کی قاتلہ بن گئی، ابن ملجم خوبصورتی کی وجہ سے عاشق ہو گیا، تو کہ ابن ملجم قاتل کس طرح سے بن گیا؟ ایک عاشقہ کے ذہن میں، اس کے ذہن میں آ گیا۔ در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو ابن ملجم جنگ صفین میں ہم رکاب تھا علی ابن ابی طالب کا، اور لیکن عشق اتنا ہوا ایک عورت کا سر پہ بولنے لگا کہ حافظ قرآن ہوتا ہوا، نماز شب پڑھتا ہوا، تاریخ کہتی ہے کہ جس رات اس نے امام علی علیہ السلام کو قتل کیا اس رات بھی اس نے نماز شب پڑھی، لیکن فرق تھا کیوں؟ کیونکہ امام کی معرفت نہیں رکھتا تھا اور اس دنیا کی پرستش میں اتنا مشغول ہو گیا، اس عورت کی محبت میں، اس خوبصورتی میں اتنا غرق ہو گیا کہ ایک وقت کے امام کا قاتل بن گیا۔ اور تیسری چیز اولاد فتنہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن کا قصہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اور ان کی بیوی رابعہ کہ دونوں کیا ہو گئے؟ نافرمان ہو گئے۔ بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، بیٹے نے کشتی کا مذاق اڑایا اور کہا اگر طوفان آ گیا تو میں تو پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ کی چوٹی بچا لے گی، میں تو اپنے باپ کی کشتی کا انکار کر رہا ہوں۔ لیکن باپ چونکہ اولاد سے محبت کرتا تھا، جب کشتی تیار ہو گئی جناب نوح کی اور کشتی جب چلنے لگی، اب دیکھا کہ جو کشتی میں بیٹھے ہیں وہ نجات پا گئے ہیں
اور دیکھا کہ میرا بیٹا اس کے قریب پانی جب پہنچنے لگا جناب نو برداشت نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ والدین محبت کرتے ہیں اولاد سے. اب برداشت نہیں کر سکے جناب نو علیہ السلام فوراً خدا کو آواز دی یا بار الہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو معاف کر دے, اس کے اوپر طوفان نہ آئے. تو اللہ نے فرمایا لیس من اہلک, اے نو خاموش ہو جا کہ یہ اس چیز کا اہل نہیں ہے, اس نے کشتی کا انکار کیا ہے, اس نے تیری نبوت کا انکار کیا ہے. عزیزان گرامی اولاد بھی فتنہ ہے, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت میں ہم نجات پا جائیں تو ہر چیز کو اعتدال کی راہ میں لے کر چلنا چاہیے. اگر میانہ روی اگر اعتدال کی راہ اختیار نہ کی تو ہم میں اور ان لوگوں میں فرق نہیں ہوگا. آج ہر کوئی زیارت کے لیے جا رہا ہے, آج ہر چاہتا ہے کہ بندہ زیارت کر لے, ہم کربلائی بن جائیں, ہم کربلا میں پہنچ جائیں. کربلائی تو شمر بھی تھا, کربلائی مسلم بن اوسجہ بھی تھا, کربلائی عمر سعد بھی تھا, لیکن فرق تھا کربلا میں جو دو لشکر تھے کیا دونوں لشکروں میں نماز نہیں ہو رہی تھی؟ حسین ابن علی کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا تھا, یزید کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا تھا, وہاں پر بھی حافظان قرآن تھے, یہاں بھی حافظان قرآن تھے. یہ حسین کے لشکر میں بھی قاری قرآن تھے اور یزید کے لشکر میں بھی قاری قرآن تھے, لیکن فرق کیا تھا؟ حسین کے لشکر میں جو بھی تھے 72 تھے, گنا چنا لشکر تھا, لیکن سب معرفت پروردگار رکھنے والے تھے, معرفت وقت کے امام کی معرفت رکھنے والے تھے. اور دوسری طرف لشکر یزید کے اندر قاری قرآن تھے, حافظان قرآن تھے, نماز پڑھنے والے تھے, سجدہ کر کر کے ان کے محراب پر گٹے پڑ چکے تھے, لیکن فرق کیا تھا؟ نہ خدا کی معرفت رکھتے تھے اور نہ ہی وقت کے امام کی معرفت. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. بآواز بلندتر صلوات. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان گرامی فرق کیا تھا؟ ایک تو خوف خدا نہیں تھا, دنیا کا لالچ ان کے ذہن میں تھا. عمر سعد کو جناب زینب نے آخری وقت کہا کہ اے عمر سعد کہ تو جانتا نہیں کہ تیرے سامنے پسر رسول کو ذبح کیا جا رہا ہے؟ تو کہا میں جانتا ہوں, لیکن کیا کروں, رے کی حکومت, شمر کھولی لالچ کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل بن گئے. تو عزیزان گرامی اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ماضی نہیں ہے. ماضی میں جنگ صفین, جنگ جمل انہوں نے رکاب امام علی میں لڑی تھی, لیکن بعد میں یہی لوگ منکر اہل بیت ہو گئے. تو چونکہ دنیا کا لالچ انسان کو اتنا غرق کر دیتا ہے کہ وہ وقت کے امام کی معرفت سے غافل ہو جاتا ہے. تو عزیزان کرام جہاں ہم لشکر یزید پر لعنت بھیج رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتے ہوں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے وقت کے امام کون ہیں, وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, وہ کیوں تڑپ رہے ہیں, وہ کیوں آنا چاہتے ہیں, ہمیں کیا ان کی ضرورت نہیں. عزیزان کرام العجل العجل یا امام المنتظر العجل العجل وارث خون حسین العجل العجل وارث دستار جد العجل العجل ہمارے وقت کے امام بھی ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں. جیسے اس وقت امام حسین نے خود خط لکھ کر لوگوں کو بلایا, حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر بلایا. عزیزان گرامی آج ایسا نہ ہو میں اور آپ دعا امام زمانہ, ظہور امام زمانہ کی دعا کر رہے ہیں, امام کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ دے رہے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ہم وقت کے امام سے غافل ہوں.
صرف کیا ہمارا صدقہ دینا کافی ہے؟ کیا امام کے لیے ظہور کی دعا کر دینا کافی ہے؟ یا ان کا صحیح طریقے سے ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے؟ آج ہماری گودوں میں جو اولادیں ہیں ان کو ہم نے سپاہ امام زمانہ بنانا ہے، اپنی بیٹیوں کو ہم نے کنیزان امام زمانہ بنانا ہے۔ آیا ہم وہ تربیت کر رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ائمہ طاہرین چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے ائمہ طاہرین نے تربیت کی، وہ تربیت میں اور آپ کر رہے ہیں؟ ابھی 10 دن کا عشرہ ہر جگہ پرسہ ہوا، لوگوں نے گھروں میں پرسے رکھوائے، ہر جگہ میں اور آپ پرسے کے لیے گئے۔ اگر پورے ماہ محرم گزرنے کے بعد میں اور آپ نے ایک نافرمان بچے کو فرمان بردار نہ بنا سکے، ایک بے پردہ عورت با پردہ نہ بن سکی، ایک حرام کھانے والی عورت حلال کی طرف راغب نہ ہو سکی، ایک بے نمازی نماز کی طرف نہ آ سکا، تو ہم نے رسم عزاداری تو ادا کر لی عزیزان گرامی، لیکن رسم عزاداری ہم نے ادا نہیں کی۔ یاد رکھیے گا، آج ہر جگہ مجلس ہے، ہر انسان چاہتا ہے میرا بھی حصہ ہو، میرا بھی حصہ ہو، لیکن ہم نے کربلا میں جس طرح بیویوں نے حصہ ڈالا کہ ہم اس طرح حصہ ڈال رہی ہیں۔ آج میں اور آپ اپنا نام چاہتے ہیں کہ ہماری شہرت ہو، میرا نام ہو کہ میں نے فلاں کو پڑھنے والی کو بلایا، میں نے فلاں کو بلایا۔ عزیزان گرامی، نہ کوئی بڑے سے بڑے ذاکر و خطیب کی بات ہے، نہ بڑی سے بڑی کسی عالمہ کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ممبر سے حق بیان کرنے والا صحیح ممبر کا حق ادا کرنے والا ہو اور بانی مجلس کے اندر خلوص ہو تو جناب زہرا اس کی اس فرش بچھانے کو قبول فرمائیں گی، وگرنہ میں اور آپ رسم ادا کر کے 1-2 گھنٹے بیٹھ کر یہ تمرین کر کے یہ مشق کر کے چلے جائیں گے، عزیزان گرامی فائدہ نہیں ہے۔ کتنا بڑا شکریال ہے، بہت زیادہ شیعان حیدر کرار ہے، لیکن کیا وجہ ہے ہم لوگوں میں تبدیلی نہیں آ رہی؟ 5 سال ہو گئے مجھے بھی یہاں پر رہتے ہوئے، لیکن چند لوگ ہیں کہ جو اشتیاق رکھتے ہیں، مشتاق ہیں کہ ہمارے بچے دینی درسگاہ سے علوم حاصل کریں۔ بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سنیوں سے ہم بچوں کو پڑھا لیں گے، ہمارے کافی ہے، قرآن کون سا الگ ہے؟ عزیزان گرامی، کیوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا کہ عقیل میں شادی جو زہرا کے بعد کروں گا اس خاندان سے کو تلاش کرو، اس عورت کو تلاش کرو کہ جو بہادر خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے وطن سے جو بچے پیدا ہو وہ بہادر ہو، وہ شجاع ہو۔ تو عزیزان گرامی، یعنی پتہ چلا کہ ماں کے دودھ کی تاثیر بچے پر ہے۔ اسی طریقے سے اگر بچہ اسکول جاتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہم بچے کو حوالے کرتے ہیں، ایک استاد کے حوالے کرتے ہیں۔ اگر استاد میک اپ کرتا ہوگا، بچی آ کر جو بچے جلدی پک کرتے ہیں وہ گھر آ کر وہ ہو بہو جو استاد نقل کرتا ہے اس کی نقل آ کر اپنے گھر اتارتے ہیں۔ جیسے استاد ایکٹنگ کرتا ہے ایسی ہی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ بہت سی استاد یہاں خواتین بیٹھی ہیں، وہی ایکٹنگ کرتے ہیں بچے جو اسکول میں کلاس میں دیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ بچے کے اوپر والدین کے ساتھ ساتھ استاد کا بھی اثر ہے۔ تو میں اور آپ کتنے جگہ پر یہاں پر کتنی خواتین آتی ہیں اہل سنت کی، اور جب پتہ چلتا ہے، جب میں دوسرا جملہ یہ کہتی ہوں، آپ کو پتہ ہے یہ مدرسہ شیعوں کا ہے، تو فوراً کہتی ہے معذرت ہم اپنے بچوں کو آپ کے پاس نہیں چھوڑ سکتے۔ اور جب کسی خاتون سے میں نے سوال کیا کیوں، کیا قرآن الگ ہے، کیا ہمارا اور آپ کا نبی الگ ہے، بتائیں کیا میرا اور آپ کا اللہ الگ ہے؟ کہا نہیں وہ چیز ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمارے بچوں کو شیعہ بنا دیں گی۔ یعنی اتنا خطرہ ان کے ذہنوں میں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شیعان حیدر کرار حق پر ہے اور حق کبھی سرنگو نہیں ہو سکتا۔ باطل ہمیشہ سرنگو ہوگا لیکن حق کبھی سرنگو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ حق جھک جائے اور باطل سر بلند ہو جائے۔ جال حق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جہاں حق آ جائے گا وہاں باطل کو جگہ نہیں ملے گی۔ عزیزان گرامی، اللہ نہیں چاہتا کہ حق جھک جائے اور باطل سر بلند ہو جائے،
क्योंकि हमारे सामने कुरान के किस्से मौजूद हैं। अल्लाह ने जनाब मूसा के सामने दरियाए नील के अंदर फिरौन को गर्क कर दिया। फिरौन खुदाई दावा करने वाला था, लेकिन मूसा हक पर थे। अल्लाह ने मूसा के लिए उसी दरियाए नील के अंदर रास्ता बना दिया, और उसी दरियाए नील के अंदर मूसा को जो खुदाई दावा करता था उसको खुदा ने गर्क कर दिया। शद्दाद ने बाग बनाया, लेकिन अल्लाह ने उसको उसी बाग में दाखिल होने से पहले एक टांग बाहर और एक टांग अंदर की खुदा ने शद्दाद को खत्म कर दिया और निशाना इबरत बना दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में लोग जादूगर मौजूद थे। कोढ़ के मरीजों को हजरत ईसा जिंदा किया करते थे, कोढ़ के मरीजों को शिफा दिया करते थे। अब उनके मुकाबले में जो भी नबियों के मुकाबले में आया, जाहिरन तो उन्होंने अपने आप को समझा कि हम फातेह बन गए, लेकिन क्या हुआ? क्योंकि रसूल खुदा फरमाते हैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती है कि हक को अल्लाह सर नगू कर दे और बातिल को सर बुलंद कर दे। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरीके से याद रखें, शियाने हैदर करार का मजहब हक पर है। अगर हमारे पास इल्म है, हिल्म है, ज़ुहद और तकवा है, अगर हम हराम से परहेज कर रहे हैं तो अज़ीज़ान गिरामी याद रखिएगा हम करबलाई भी हो जाएंगे, ज़ियारत इमाम हुसैन का सवाब भी मुझे और आपको मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है कि हमारे कुलूब पाक हो जाए। अगर हमारा दिल पाक नहीं है तो जहाँ पर निजासत हो वहाँ पर तहारत नहीं आती। याद रखें, जहाँ अंधेरा हो वहाँ पर चिराग जलाए जाते हैं, जहाँ पहले ही रोशनी हो वहाँ पर कोई भी रोशनी नहीं करता। अगर हमारे दिल पाक होंगे, अहले बैत क्या है, इस्मत और तहारत का घराना है, वो तभी हमारे कुलूब में जगह बनाएंगे कि जब हमारे दिल पाक होंगे। अपने दिलों को जिंदा करें। ये ज़मीर ही जिंदा था हुर का। हालांकि लज्जाम फरस में सबसे पहले हुर ने हाथ डाला था हुसैन इब्न अली की, लेकिन जब उसका ज़मीर जागा और सोचा कि ये अदब फातिमा है, ये औलाद फातिमा है, ये शिफाअत का जरिया है, एक तरफ जहन्नम और एक तरफ जन्नत को देखते हुए क्या किया, हुर ने जन्नत का इंतखाब कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका ज़मीर जिंदा था। अजीज़ान गिरामी, और जब इंसान गुनाह करता चला जाता है तो उसका क्या होता है, उसका कुलूब मुर्दा हो जाते हैं, ज़मीर उसका मुर्दा हो जाता है। और ये एक सफेद नुक्ता जब स्याह हो जाता है तो उसके बाद हम लोगों को गुनाह नहीं लगता। हमारे नजरों में गीबत कोई गुनाह नहीं, झूठ बोलना कोई गुनाह नहीं, हसद करना कोई गुनाह नहीं। फिर अजीज़ान गिरामी, हमें कोई हराम भी हराम नहीं लगता। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। तो अजीज़ान गिरामी, ये बच्चे आप लोगों के पास अल्लाह की अमानत है। जिस शिद्दत से मैंने और आपने बच्चे मांगे, अल्लाह ने हमें दिए। हमने जो खुदा से मांगा वो दिया। ये बच्चे हमारे पास अमानत है, और अमानत का हकीकी इंसान वही होता है, मोमिन वही होता है कि जो अमानत में खयानत नहीं करता। हमारे यहाँ मशहूर मुहावरा है क्या, कि अमानत तो कौवे भी नहीं हिलाते। कौवे को भी पता चल जाए कि ये अमानत है तो वो भी उसको मुंह नहीं लगाता। अजीज़ान गिरामी, अगर मोमिन है तो ये बच्चे अल्लाह की अमानत है। जो अल्लाह ने अमानत दी है, इसको इसी तरीके से अल्लाह को हमने लौटाना है, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, क्योंकि ये बच्चे हमारे पास खुदा की अमानत है। कोशिश करें, ये बच्चे ही सिपाही इमाम ज़माना है, ये बच्चियां ही जो हमारी गोदों में ये कनीज़ान इमाम ज़माना है। हमने इस तरह अपनी औलाद की तरबियत करनी है कि जिस तरह करबला वालों ने तरबियत की। कि आज अगर मेरे और आपके सर पे चादर है, अगर आज मस्जिदों के मीनारों से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं आ रही हैं, तो वजह क्या है? वो तरबियत जनाब फातिमत ज़हरा का नतीजा है। आज इस्लाम जो जिंदा और जावेद है, जिस हुसैन को रोने के लिए मैं और आप बैठे हैं, उस हुसैन ने ही इस इस्लाम को बचाया। और दर्द दीन रखते हुए, मजहब दीन रखते हुए, हुसैन इब्न अली ने इस डूबती हुई नाव को पार लगा दिया। अजीज़ान गिरामी, चूंकि ये तबलीगी मजालिस है, हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी आए यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर जाए। और बहुत ही मुझे तो खुशी हुई
کہ ہماری بچیوں نے اچھے طریقے سے اس منبر پر میری محنت رنگ لائی، کیونکہ استاد ہمیشہ شاگرد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے. استاد چاہتے ہیں کہ میرا شاگرد مجھ سے بھی آگے نکل جائے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ میری بچیوں نے یہاں پر آ کر منبر پر بیٹھی. آج پہلی دفعہ جب اس خمسے میں نے ان کو دیکھا منبر پر، تو واقعی نے خوشی کی لہر میرے اندر اتری، اور میں نے خدا کا شکر بجا لاتی ہوں کہ مجھے وہ وقت دیکھنے کو ملا، وہ وقت مجھے دیکھنا نصیب ہوا کہ میری محنت رنگ لے کر آئی. عزیزان گرامی، ہم گھر میں چھوٹا سا پودا بھی لگائے نا تو اس پر محنت کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ پھل دے دے. تو یہ بچیاں میرے پاس اپنے ان کے والدین کی امانت تھی، اور یقیناً انشاءاللہ خدا نے چاہا اور توفیق پروردگار ہوئی تو جس طرح ان کے والدین نے مجھے یہ امانت دی ہے، اچھی تربیت کر کے اپنی پوری کوشش اور لگن اور شوق کے ساتھ، توفیق پروردگار کے ساتھ، اور آپ سب کے ساتھ، آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، کیونکہ بہت سی میری مائیں بہنیں ہیں جو میرے لیے دعا کرتی ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ یہ بچیاں جو امانت ہے ان کو ان کے والدین کے میں نے حوالے کرنا ہے ایک اچھی تربیت کے ساتھ. اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ ہم سب ظہور امام زمانہ کا وقت قریب ہے. ظلم بڑھ رہا ہے. آپ نے دیکھا ابھی چند دن پہلے جو متنازع بل تھا کہ جس کے بارے میں علماء و ذاکرین کی کانفرنس ہوئی، اتحاد دیکھ کر لوگ ڈر گئے. دشمن حیدر کرار کانپنے لگا کہ یہ کیا ہوا. ایک للکار تھی ایک عالم دین کی، ایک قائد ملت کی للکار پر تمام ذاکرین اور علماء اسلام آباد میں جمع ہوئے. کس لیے؟ کہ وہ متنازع بل کو ختم کرائیں، کہ جو گورنر نے کھول کر دیکھا ہی نہیں. اگر وقت ہوتا، دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو یقیناً بیان ضرور میں کرتی کہ وہ متنازع بل کیا ہے. جو سوشل میڈیا پہ یہ لفظ گھوم رہا ہے متنازع، یہ متنازع اصل کیا ہے؟ بہت سے مذاہب اگر دیکھیں تو بہت سے مذاہب اس بل کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن چند لوگوں نے لکھ کر اس کو گورنر کے حوالے کیا ہے. خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ اس بل کے اوپر سائن ہو جائے تو ہمارے مذہب کو، کیونکہ اصل پروپیگنڈا ان کو شیعوں سے ہے، ان کو تکلیف شیعوں سے ہے. کہیں بھی دیکھیں ذوالجناح گزرتی ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جلوس کے لیے آپ کے پاس لائسنس ہے، ذوالجناح گزارنے کے لیے سارے پورے محلے میں گھوڑے گدھے گزر رہے ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. اگر کسی کی شادی ہو تو پوری رات، ادھر شکریال میں مجھے آئے ہوئے 5واں سال ہے، یہاں پر جو سردیوں میں شادیاں ہوئی پوری رات ناچ گانا ہوا. کسی محلے کے لوگوں نے اٹھ کر نہیں کہا کہ جی اب ہمیں سونے دے. آپ لوگوں نے منظوری کروائی ہے تھانے سے یا نہیں کروائی ہے، لیکن جب ماہ محرم آتا ہے، کہیں سے جلوس نکلنا ہو، کہیں پر مجلس حسین برپا ہو تو فوراً آ جاتے ہیں اعتراض کرنے والے. یعنی پتہ چلا کہ بنو امیہ کی اولاد، یزید کی اولاد موجود ہے جو نہیں چاہتی اس مذہب حقہ کو سر بلند ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، جو نہیں چاہتی کہ یہ حق مذہب لوگوں کے ذہنوں میں آئے، لوگوں کے دلوں میں بسے، ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ مجلس حسین ہو رہی ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر. میرے سالر یا رسول اللہ، میرے سالر یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. پیلانا بے شمار، پیلانا بے شمار. اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. علی اولاد علی بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی صلوات پڑھیں بر محمد. تو عزیزان گرامی، چند سال پہلے توبہ ٹیکسنگ جب میں اشرف پڑھنے کے لیے تو وہاں پر ایک لڑکی اسکول ٹیچر وہ میرے پاس آئی تو اس نے کہا کہ میں شیعہ ہوں. میں نے کہا کیوں، کس طرح سے شیعہ ہوں، آپ کے تو گھر والے سارے اہل سنت ہیں. تو اس نے اپنا یہ قصہ بیان کیا کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں محرم میں
इमाम बारगाह के पास से गुजर कर स्कूल जाती थी। वहाँ से जब मातम की सदा आती थी तो मेरी कोशिश होती थी कि 2 बजे जब छुट्टी हो तो मैं लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेकर जाऊँ। कहती कि मैं झगड़ कर भी मजमे में घुसकर छोटे होते जाकर मैं न्याज लेकर घर जाती थी और तेरी शायद यही वजह बनी कि मैं शिया हो गई। और मेरे घर वालों ने एतराज किया, यहाँ तक कि उसकी अहले सुन्नत में शादी हुई, शादी होने के बाद बेटा भी उसको हुआ, लेकिन और उसके बाद उसने कहा कि मैंने अपने शोहर को कहा कि मैं चूंकि शिया हो चुकी हूँ घर वालों से छुप कर हुई, लेकिन वजह जो उसने बताई यही कि मैंने बचपने में जब इमाम बारगाहों से सदा आती थी मजलिस हुसैन की या लंगर तकसीम होता था तो मैं लंगर लेती थी और इसी यही वजह बन गई कि मोहब्बत हुसैन मेरे दिल के अंदर उतर गई। अजीजान ग्रामी, ये क्यों? क्योंकि बच्चों के जहन कच्चे होते हैं, मट्टी की तरह। जिस तरह मट्टी नरम होती है, हम जिस तरह चाहते हैं मट्टी को कोई भी शक्ल दे दे, कोई भी सूरत दे दे तो वो मट्टी वो सूरत इख्तियार कर जाती। इसी तरह ये बच्चे के जब सुनते हैं कि वहाँ पर मजलिस हुसैन हो रही है, वहाँ पर सीना जनी हो रही है, वहाँ पर जलूस है, तो बच्चे जाते हैं तो कुछ न कुछ सीखते हैं। अजीजान ग्रामी, इसलिए चूंकि आज रोज़े जुमा है, इमाम ज़माना का दिन है, कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को सिपाही इमाम ज़माना बना सके। छोटे छोटे अपनी तोतली जबान से जब बच्चे दुआ इमाम ज़माना पढ़ते होंगे, असूल और फरू का जिक्र करते हो, नमाज पढ़ते होंगे और छोटे हाथों से वुजू बजा लाते होंगे तो वो बच्चे अपने वालिदैन को बहुत प्यारे होते हैं। और माएँ बड़े फख्र से महफिलों में रिश्तेदारों में बताती हैं कि हमारे बच्चे को दुआ इमाम ज़माना याद हो गई है, हमारे बच्चों को हमारी नमाज आती है, हमारे बच्चों को फला सूरतें याद हो गई है। अजीजान ग्रामी, क्यों? क्योंकि बच्चों को हमने पाकीज़ा बनाना है। और अजीजान ग्रामी, यही वजह है कि मजहब शिया के जो बच्चे हैं इनके पास जो इल्म है वो दूसरे मज़ाहिब के बड़े बड़े उलमा के पास भी वो इल्म नहीं होगा। कहा कि किसी स्कूल में चंद ऑफिसर आए, स्कूल को देखने के लिए, चेकिंग करने के लिए आए, तो उस्ताद को चूंकि रविश होती है, जो लायक बच्चे हैं उनको तैयार करते हैं कि आप जब ऑफिसर आएगा तो उससे आपने ये सवाल करना है। अब ऑफिसर जब स्कूल में आया तो उस्ताद ने क्लास में बच्चों को तैयार किया कि आपने मैथ के जवाब देना है, आपने इंग्लिश के सवालों के जवाब देने हैं, आपने सोशल स्टडी के जवाब देने हैं। बच्चों को तैयार कर दिया, ऑफिसर आए क्लास में और सवाल करने लगे। बच्चों से कुछ ऑफिसरों ने जब सवाल कर लिया तो आखिर में ऑफिसर ने कहा कि आप लोगों ने कोई सवाल मुझसे करना है तो करो। अब आखिरी डेस्क पे कहते हैं कि एक बच्चा बैठा हुआ था जिसने कहा सर मुझे आपसे सवाल है। अब उस्ताद घूरने लगी, हमने तो इस बच्चे को तैयार नहीं किया था कि तुम कोई सवाल करना, ये बच्चा नहीं मालूम छोटी सी उम्र का है, कोई ऐसा वैसा सवाल ना करे कि ऑफिसर की बेइज्जती हो, उसकी इंसल्ट हो जाए। कहा क्या हुआ कि जब उस बच्चे ने आखिरी डेस्क पे बैठा हुआ हाथ बुलंद किया कि सर मुझे आपसे सवाल है, और उस्ताद घूरती रही, लेकिन बच्चे ने कहा सर मुझे सवाल है। ऑफिसर ने कहा पूछो बेटा क्या सवाल है। ऑफिसर को वो बच्चा, तारीख थी उसकी उम्र 6 या 7 साल थी, बच्चे ने सवाल किया सर आप मुझे बताएं आप मुसलमान हैं? ऑफिसर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। फिर कहा सर आप नमाज पढ़ते हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता हूँ। कहा कुरान पढ़ते हैं? कहा कुरान पढ़ता हूँ। कहा सर आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस वक्त मेरा और आपका रब क्या कर रहा है। अब मुझे यकीन है इस महफिल में भी बहुत सी खवातीन होंगी जिसको ये जवाब नहीं आता होगा। अब बच्चे ने सवाल किया, ऑफिसर अंगुष्ठ दंदान हो गया, उस क्लास टीचर परेशान हो गई, हमने तो बच्चे को कहा नहीं था। ऑफिसर के चेहरे पर आने वाली सुर्ख रंगत को क्लास टीचर ने पहचान लिया कि यकीनन ऑफिसर को जवाब नहीं आता। थोड़ी देर गुजरी, ऑफिसर ने बच्चे की जो क्लास टीचर थी उसके कान में कुछ कहा, और तारीख कहती है कि जिस आलिम दीन से ये मैं नकल कर रही हूँ उसने पास आकर पूछा कि ये बच्चा किस घराने से ताल्लुक रखता है। क्लास टीचर से उस ऑफिसर ने पूछा कि ये बच्चा किस घराने से ताल्लुक रखता है। तो क्लास टीचर चूंकि जो गांव था एक, और गांव की उस्ताद हर बच्चे को जानती है, ये फलां कौम से फलां मजहब का है, शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, देवबंदी है, जानती है। उसने कहा सर ये शिया घराने से बच्चा ताल्लुक रखता है। अब ऑफिसर ने जब जवाब नहीं दिया, क्योंकि बच्चे जल्दबाज होते हैं, अजूल होते हैं, फौरन जो चीज मांगे अगर माँ ना दे दे तो बच्चे तड़पते हैं, रोते हैं। अब बच्चे ने देखा कि उस्ताद ऑफिसर जवाब नहीं दे रहे। अब कहता है बच्चा कि सर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो मैं आपको बताऊं कि इस सवाल का जवाब क्या है।
آفیسر نے کہا ہاں مجھے تو جواب نہیں آتا, آپ ہی بتا دو کہ اس وقت میرا اور آپ کا رب کیا کر رہا ہے. بچے نے کہا سر اس وقت میرا اور آپ کا رب محمد آل محمد پر درود بھیج رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی یہ ہے ہمارے شیعہ گھرانے کے بچے کہ جو مجلس حسین میں آتے ہیں تو سیکھتے ہیں. اس لیے ہمیشہ میں اپنی مجالس میں کہتی ہوں کہ یہ نہیں کہ بچوں کو گھروں میں چھوڑ کے بچوں کو مجلس میں بیٹھنا سکھائیں. بچوں کو گھروں سے نکلے بتائیں کہ ہم مجلس حسین میں جا رہے ہیں, بیٹا پاک و پاکیزہ لباس پہن کے جانا ہے, سر پر دوپٹہ لے کر جانا ہے, باوضو ہو کر جانا ہے, وہاں پر آرام سے بیٹھنا ہے. بیٹیوں کو موبائل دے کر نہیں چھوڑ دینا, بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں لا کر نہیں دے دینی, اور بیٹا باادب ہو کر بیٹھنا ہے. وہاں پر امام حسین کے بچے آئے ہوں گے, وہاں جناب سکینہ آئی ہوں گی, آگے سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. گھر میں چھوٹی چھوٹی مجلسیں کروائیں, محلے کے بچوں کو اکٹھا کریں, رشتہ داروں کو بلائیں اور بچوں کی ایک محفل سجائیں. گھر میں بچوں سے کہیں آپ نے ذکر کرنا ہے. خود ماں بچے کو سکھائے کہ جناب سکینہ کی وفات کس طرح سے ہوئی, علی اصغر کی شہادت کس طرح سے ہوئی. جب یہ بچے چھوٹی چھوٹی محفلیں رکھیں گے, یہی بچے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. علامہ اقبال نے کہا نا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. کون سے چراغ؟ جو میرے اور آپ کی گود میں اللہ نے چراغ دیے, ان کو ہم نے جلانا ہے. ہم نے بتانا ہے زمانے کو کہ ہمارا تعلق حیدر کرار کے ساتھ ہے, ہمارا تعلق یزید ابن یزید کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے بچے بھی حسین کے چاہنے والے ہیں, ہمارے بچے بھی تربیت پاتے ہیں. تو جس طرح حسین کی ماں نے بچوں کی تربیت کی تو وہ ماں ہے, ہماری ماں حضرت فاطمہ الزہرا تھی, اور ہم ان کی کنیزیں جناب فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہیں. بتائیں گے زمانے والوں کو کہ ہم نے بچوں کی تربیت کی ہے. عزیزان گرامی, اور یہی بچے میرے اور آپ کے لیے وسیلۃ النجات بن جائیں گے, یہی ہمارے لیے ذریعۃ النجات بن جائیں گے. عزیزان گرامی دیکھیے کربلا والی ماں نے کس طرح بچوں کی تربیت کی کہ ایک ایک بچے کو شب عاشور ماں گود میں رکھ کے کہتی تھی بیٹا سب سے پہلے صبح تو نے امام حسین کی نصرت میں قربانی دینی ہے. جناب قاسم کی ماں فروا قاسم کو گود میں لے کر کہتی تھی اے قاسم, کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ تیرا باپ اس دنیا میں نہیں تھا تو ماں نے بیٹے کی تربیت نہیں کی. عزیزانو ذرا تصور کریے گا اور اپنے ذہنوں کو کربلا پہنچائیں, تصور کر کے روئیں کہ کتنی جگر والی مائیں تھی. آج محلے میں کہیں جھگڑا ہو تو ماں چاہتی ہے میرا بیٹا باہر نہ نکلے, میرے بیٹے کو گولی نہ لگے, کوئی اس کے اوپر تھپڑ نہ مار دے, کوئی اس کو گالی نہ دے دے. ہم اپنے بچوں کو گھروں میں محفوظ کرتے ہیں, کیوں کہ ہمارے بچے بچ جائیں. لیکن کیا دل تھے کربلا والی ماں کے کہ ہر ماں چاہتی تھی کہ میرا کل کوئی بچہ نہ بچے, ہر ماں چاہتی تھی میری قربانی کربلا میں منظور ہو جائے. جناب زینب بانو محمد کو اپنے زانوں پر لٹا کر یہی کہتی تھی بیٹا کل ماموں کو مدد کے لیے نہ پکارنا, تمہارے باپ کو میں مدینہ چھوڑ کر آئی ہوں, ایسا نہ ہو کہ مجھ زینب کو کل شرمندہ کرو. اور ایک جھولے کے پاس بیٹھی ہوئی باب الحوائج کی ماں علی اصغر کی ماں لوری بھی دیتی تھی اور کہتی تھی کاش اصغر تو جوان ہوتا. تو جس طرح یہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت کر کے کہہ رہی ہیں کہ کل ہم نے ان کو کربلا میں قربانی کے لیے دینے, کاش اصغر تو جوان ہوتا تو تیری بھی قربانی کا پتہ چل جاتا, تو بھی اپنے بابا حسین پر قربان ہو جاتا. اور ایک خیمے میں غریب کربلا کا بیٹا, وہ بیٹا کہ جس کو ہماری تاریخ نے بیمار کربلا کا لقب دے دیا, وہ مجاہد کربلا, وہ زینب و کلثوم کا محافظ علی ابن الحسین سید الساجدین زین العابدین, کہ جن کو اللہ کی طرف سے مصلحت تھی کہ شب عاشور سید الساجدین کو خدا کی طرف سے ایک بیماری مل گئی. کیونکہ اگر سید الساجدین بیمار نہ ہوتے تو جو روز عاشور میرے مولا نے استغاثہ بلند کیا تھا, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا, کوئی ہے ان بے آسروں کو مدینہ پہنچانے والا. عزادارو وہ علی بن حسین
کہ جو مصلحت پروردگار کی وجہ سے بیمار پڑ گئے اور جن کی امامت کی پہلی شام شام غریبہ ہو گئی، وہ علی بن حسین کہ جو اپنی پھوپھیوں کو کبھی بازار کوفہ اور کبھی دربار کوفہ لے کر جاتے ہیں اور کبھی زندان شام میں اسیر ہو جاتے ہیں۔ عزاداروں کہ زندان شام میں دو زندان کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں۔ ایک وہ زندان کہ جو دربار یزید کے اندر تھا، جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، اتنا تاریخ زندان تھا۔ اور دوسرا وہ زندان جو بازار شام میں ہے کہ جس کی چھت نہیں تھی۔ میری آقا زادیوں کو، میرے بیمار امام کو اس زندان میں رکھا جس کی چھت نہیں تھی۔ میرے مولا ایک دن زندان شام میں بیٹھے ہیں کہ دیکھا کہ ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آ کر مولا کو کہتی ہے السلام علیکہ یا حجت اللہ۔ اب ایک شخص کو مولا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو بھاگتا ہوا اس ہرنی کے پیچھے آ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں عیسائی ہوں، میں اس ہرن کو ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اس ہرن نے مجھ سے پناہ مانگی ہے۔ کہا آپ اس کو پناہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میں تو اس کو ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یہ ہرن کہتی ہے کہ میں اپنے بچے پہاڑ کی چوٹی پر چھوڑ کر آئی ہوں، مجھے اتنی اجازت لے دے، اتنی مہلت لے دے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں۔ عزیزان گرامی، اب امام سجاد علیہ السلام نے جب اس عیسائی سے کہا کہ اس کو اتنی مہلت دے دو، ہرن کو مہلت دی، لیکن عیسائی کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کہ یہ کون ہے جو زندان میں ہے لیکن جانوروں کی زبان سے واقف ہے؟ یہ کون ہے کہ جس کو دیکھ کر ہرن کو قوت گویائی مل گئی ہے؟ کہا میں نے پوچھا کہ اے زندان میں رہنے والے قیدی بتا کہ تیری کیا سزا ہے کہ تجھے زندان شام میں رکھا گیا ہے؟ تو کہا میرے بیمار امام نے کہا تو عیسائی ہے، تو جانتا ہے تمہارے مذہب میں ذکر کیا گیا ہے، تمہارے نبی نے بتایا کہ تمہارے نبی کے بعد ایک نبی آیا ہے کہ جو مدینہ میں آیا ہے۔ کہا ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کے بعد ایک نبی رسول آئے ہیں۔ کہا رسول کی بیٹی کا نام سنا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ جس کے مباہلہ میں جانے سے عیسائیوں نے مباہلے سے انکار کر دیا تھا اور جزیہ دینا قبول کر دیا تھا۔ بیمار کربلا رو کے کہتے ہیں کہ تو نے سنا ہے اس فاطمہ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا اور دوسرے کا نام حسین تھا۔ عیسائی کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ رسول کے دو نواسے تھے جن سے رسول بہت محبت کرتے تھے۔ بیمار امام رو کر کہتے اس حسین کا ایک بیٹا ہے علی بن حسین، میں ہی وہ زندان میں قیدی ہوں۔ عیسائی کہتے ہیں اتنی بلیغ زبان میں خطبہ دینے والے جو چرند پرند کی زبان سے واقف ہو، آپ کا جرم کیا ہے جو آپ کو قیدی بنایا گیا ہے؟ آپ کی دادی کی شرم و حیا کی وجہ سے ہمارے مذہب کے علماء نے مباہلہ نہیں کیا تھا۔ آپ حسین کے بیٹے ہو کر آپ نے کون سا جرم کیا ہے کہ شام میں مسلمان نہیں رہتے؟ سید ساجدین رو کر کہتے ہیں عیسائی شام سارا مسلمانوں سے بھرا ہے۔ کہ مولا بتائے پھر آپ کو کس جرم میں قید کیا گیا ہے؟ سید الساجدین فرماتے ہیں ہمارا کوئی اور جرم نہیں ہے، ہمارا جرم صرف یہی ہے کہ میرے بابا نے لوگوں کو بتایا کہ اصل اسلام کیا ہے۔ عیسائی نے جب سنا نا کہ حسین کا لخت جگر زندان شام میں سر و سینہ کو پیٹتا ہوا، کا شام کے ہر گھر کے اندر گیا، دروازہ بجا کر کہا شرم کرو مسلمانوں، اور تم نے اس کو قید کیا ہے اور جس کی دادی کا ساتھ مباہلہ کرنے سے ہمارے مذہب کے علماء نے انکار کر دیا تھا۔ اگر آج ہمارے نبی عیسیٰ زندہ ہوتے اور اگر وہ زندہ ہوتے اور ان کی ایک بیٹی ہوتی تو ہم ان کا شرم و حیا کرتے، اور تمہارے نبی کی بیٹی کی اولاد ہے۔ اے مسلمانوں شرم کرو، میں زندان میں دیکھ کر آیا ہوں ایک قیدی ہے جس کے گلے میں خاردار توک ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے اور جس کے پاؤں میں زنجیریں ہیں۔
औलाद बीवियां है और जिनके सरों पर चादर नहीं है। ए मुसलमानों शर्म करो। का ईसाई कहता हुआ दरबारे यजीद में चला गया। जब दरबारे यजीद में गया, यजीद लईन के सिपाहियों ने देखा और यजीद को इत्तला दी। यजीद कहता है ऐसा न हो कि शाम में शोर और गुल बर्पा हो जाए, फौरन इस ईसाई को कत्ल कर दो। यजीद के सिपाहियों ने उस ईसाई को कत्ल कर दिया। का उस ईसाई की एक बीवी और एक बेटा था। जब उन्होंने सुना कि हमारे शोहर को मार दिया है, कहा वो औरत अपने बेटे को लेकर जिंदाने शाम में आई और कहा मौला आपने मुझे लावारिस कर दिया है। लावारिस का लफ्ज आना था। सैयद सज्जाद खून रोने लगे, रो कर कहते हम तो लोगों के लिए वसीला बनाने वाले हैं, हम बेवारिसों को वारिस अता करने वाले हैं। तूने किस तरह से कहा कि मैंने तुझे लावारिस कर दिया? कहा आपकी मोहब्बत की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से मेरे शोहर को कत्ल कर दिया गया है। जब मौला ने ये सुना ना कि ईसाई कत्ल हो गया इजाज़े इमामत के साथ, मेरे और आपके मौला ने हथकड़ियों को संभाला, जंजीरों को संभाला, खातून को साथ लेकर उस ईसाइयों के कब्रिस्तान में गए इजाज़े इमामत के साथ। मेरे मौला ने फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह का कहना था। ईसाई खड़ा हो गया। मौला फरमाते ईसाई बीवी को लेकर अपने मुल्क वापस चला जा। अगर यजीद को पता चल गया तू जिंदा हो गया है, वो तुझे दोबारा मार देगा। मैं कहती हूँ यजीद ने के बात करनी थी। अब वो सिपाही जिसने ईसाई को जिंदा किया, ईसाई जिंदा हो गया। ईसाई कहता है मौला और जब तक जिंदा रहूंगा आपकी मदखानी करूंगा, मैं शाम को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। और वो बीमार इमाम कि जिसने मौजूदा इमामत से एक ईसाई को जिंदा कर दिया और जिंदा ने शाम में मेरे मौला किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं कि मेरे मौला ने एक दिन देखा कि फूफी ज़ैनब बैठ कर नमाज पढ़ रही है। सैयद सज्जाद पूछते हैं फूफी अम्मा आप बैठ कर नमाज क्यों पढ़ रही है? मेरी आकाज़ादी ने रो कर कहा बीमार भतीजे, जिंदान में ग़िज़ा इतनी कम आती है, अगर हुसैन के बच्चों को दूं तो मेरे लिए नहीं बचती है। अब मेरे अंदर इतनी नकाहत और कमजोरी हो गई है, मैं ज़ैनब खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती। अज़ादारों जब अहले बैत के काफिले को असीर करके बाज़ार कूफा में लाया गया, इब्ने उतैबा कहते मैं किसी काम से शाम आया था, मैंने देखा कि चंद लोगों को असीर करके लाया गया है। तब मैंने पूछा कि शाम में कौन सी ईद है, इतने लोग सज धज कर आ रहे हैं, इतनी औरतें आरास्ता होकर आ रही है, कहीं से ढोल बजने की सदाएं, कहीं से तबल बजने की सदाएं आ रही हैं। इब्ने उतैबा कहते मुझे बताया गया कि एक बागी ने खरूज किया है, उसकी औलाद को कैद करके लाया गया है। कि मैं उस दरवाजे पर खड़ा रहा जिस दरवाजे को बाबू साद कहते हैं, जहाँ मेरी आकाज़ादियों ने 15 आज़ानें सुनी। अरे कहता मैं उस दरवाजे पे खड़ा हो गया, मैंने देखा कि चंद ऊंट आए जिनके ऊपर पलान नहीं रखे गए, उन अमारियों पे पर्दा नहीं रखा, और कुछ ऐसे सर आए कि जो जिनके जिस्म साथ नहीं है, नोके नेज़ा पर एक सर कुरान की तिलावत कर रहा है। फिर मैंने देखा एक ऐसा कैदी है कि जिसने ऊंट की मुहार पकड़ी हुई है, जिसके गले में खारदार तोप है, जिसके हाथों में हथकड़ी है। कब मैं उसके करीब आया और मैंने कहा अस्सलाम वालेका, ए मेरा सलाम कबूल करे। कब उस बीमार ने कहा अस्सलाम वालेका इब्ने उतैबा। तब मैं हैरान हो गया कि ये कैदी मेरे नाम से कैसे वाकिफ हो गया है। कहा मौला बताए आप कौन है? कहा कि मैं रसूल के घराने से ताल्लुक रखता हूँ। इब्ने उतैबा को जब बीमार इमाम ने बताया, उतैबा रोने लगा। कहा कि रसूल की ज़ुर्रियत के साथ इतनी बेहुरमती की गई है, मौला इस गुर्बत के आलम में क्या मदद करूं? सैयद साजिदीन कहते हैं उतैबा बता तेरे पास कितने दिरहम है? कहा मौला 2000 दिरहम है। इमाम हुसैन का बेटा फरमाता है इब्ने उतैबा जरा बाजार करीब है, जाकर 1000 दिरहम की चादरें खरीद कर ले आओ। उतैबा कहता है मैं 1000 दिरहम
चादरें खरीद कर लाया। 1000 दिरहम मेरे पास जेब में बाकी था। मौला फरमाते हो तैबा, ये दुनिया के लालच में लोग हैं, ये लालची इंसान है जिन सिपाहियों के हाथों में और वो नौके नेजा पर सर बुलंद किए, इनको चंद पैसे दे दे कि ये सरों को आगे ले जाए ताकि बाजार शाम के तमाशाई इन सरों को देखे और किसी ना महरम की नजर और मेरी फुफियों के सरों पर ना पड़ जाए। हुसैन की बहन की चादर को रोने वाली हो और ज़ैनब कुबरा का वो वक्त करीब है कि मेरी आकाज़ादी बाजार शाम में लाई जाएगी। अरे काश ना ये शाम होता, ना मेरी आकाज़ादियों को कैद करके लाया जाता। उतैबा कहता है मैंने चादरें मौला के हवाले की, अभी कहते हवाले की थी और मेरे बीमार इमाम ने वो चादरें आकाज़ादी ज़ैनब के हवाले की। ज़ैनब ने एक एक बीबी को चादर दी और सिमर लईन ने जब देखा ना ज़ादारो कि बीबियों की सरों पर चादरें आ गई, अरे इस लईन ने चादर मांगी नहीं है, मक्तल की किताबों में लिखा है इन लईनों ने हाथों में नेज़े लिए और बीबियों के सरों पर नेज़े की अनिया चुबाना शुरू की। और जब नौके नेज़ा की अनी चुभती थी, बीबियों ने अपनी चादरें देना शुरू किए और किसी बीबी का सर जख्मी हो गया और किसी बीबी के हाथ जख्मी हो गए। सैयद साजिदीन की हालत क्या है जब मदीना आए, किसी जवान को देखते तब भी रोते, पानी पर नजर पड़ती तब भी मेरे इमाम गिरिया करते, किसी बच्चे को गहवारे में देखते तब भी गिरिया करते थे। जब मेरे मौला को ज़दारे ज़हर मिली और ज़हर मिलने के बाद मेरे मौला ने एक दिन बाकिर को बुलाया, कहा बाकिर जरा मेरे करीब आ, बता क्या करबला में तू था? बाकिर फरमाते आ बाबा मैं करबला में मौजूद था। मेरे बीमार इमाम कहते मुझे बता बाकिर करबला में तूने क्या देखा? बाकिर फरमाते बाबा मैंने करबला में देखा कि मेरा दादा हुसैन कौम अशकिया के सामने अली असगर को हाथों पर लेकर गए और कौम अशकिया से कहा मेरा बेटा असगर प्यासा है, इसको पानी दे दो। बाबा मैंने करबला में देखा कि मेरी फूफी सकीना को तमाचे मारे गए और मेरी फूफी सकीना के दुर खींच लिए गए। इमाम फरमाते बाकिर और क्या देखा? कहा बाबा मैंने करबला में देखा कि मेरे दादा हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा और करबला की जमीन पर शहीद कर दिया। अरे प्यास का नाम आना था। हुसैन के बेटे ने सुना ना कि बाप की प्यास को बयान किया जा रहा है, फरमाते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाकिर ने देखा कि सैयद साजिदीन इस दुनिया से रुखसत हो गए। बाकिर फरमाते कि मैंने बाबा को गुस्ल कफन दिया, जनाजा तैयार हो गया ज़ादारो। अब मदीना में पहला जनाजा है जो इतनी शान और शौकत से उठाया जा रहा है। रसूल के जनाजे पर लोग सकीफा में जमा हो गए, अली के जनाजा कूफा में उठाया गया, सैयदा का जनाजा रात की तारीकी में उठाया, हसन मुज्तबा का जनाजा वापस आ गया, हुसैन के जनाजे को किसी ने कंधा दिया ही नहीं। अब ये हुसैन के बेटे का जनाजा और मदीना में उठ रहा था, कितना मुसलमान तड़प रहे थे। अब पंजतन पाक की निशानी जा रही है इस दुनिया से। बाकिर फरमाते मैंने बाबा को गुस्ल कफन दिया। जब मैं अपने बाबा को दफना चुका, दफनाने के बाद जब मैंने बंदे कफन खोले और आखिरी ईद रख रहा था तो मैंने देखा कि मेरे बाबा के लब हिल रहे हैं। बाकिर कहते हैं मैं करीब आया, देखूं तो सही मेरे बाबा क्या फरमा रहे हैं। बाकिर फरमाते मैं बाबा के करीब आया, जब मैंने कान लगाया ज़ादारो और दिल फट न जाए, मैं और आप हुसैन पर 1 घंटा रोकर थक जाते हैं।